اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں اسلام کا صرف اور صرف نام باقی رہ جائے گا، اس کی روح ختم ہو جائے گا۔ مسلمان اسلامی شعار سے، اسلامی تہذیب سے دور ہوتے جائیں گے، غیر اسلامی تہذیب سے قریب ہوتے جائیں گے۔ غرض کے مسلمان اپنی اسلامی ذمہ داری محسوس نہیں کریں، مسلمانوں غیر مسلموں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جس طرح غیر مسلم نماز نہیں پڑھتا ہے، مسلمان بھی نماز نہیں پڑھے گا۔ غیر مسلم شراب پیتا ہے، مسلمان بھی شراب پیے گا۔ غیر مسلم جوا کھیلتا ہے، مسلمان بھی جوا کھیلے گا۔ غیر مسلم سودی کاروبار میں مبتلا ہے تو مسلمان بھی سودی کاروبار میں مبتلا ہو جائے گا۔ غیر مسلم سنیما دیکھتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے تو مسلمان بھی دیکھے گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اعلیٰ قسم کے ٹی وی ان کے گھروں کے اندر موجود ہوں گے۔ غیر مسلموں کی عورتیں بے پردہ سڑکوں پر گھومتی ہیں تو مسلمانوں کی عورتیں، مسلمانوں کی بچیاں بھی ان سے کہیں زیادہ بے پردگی کا شکار ہو رہا ہے۔ غرض یہ کہ مسلمان اسلامی شعار، اسلامی تہذیب، اسلامی قوانین، اسلامی رہن سہن سے دور ہوتا چلا جائے گا اور اس کا احساس پر غلط ہو جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف اور صرف نام باقی رہ جائے گا، اس کی روح ختم ہو جائے گی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ کیا یہ سب کچھ آج ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے؟ ہماری بچیاں جو بالغ ہونے کے قریب ہے، ہم ان کو ایسا لباس پہناتے ہیں کہ یہ سب کھلا ہوا ہے، بازو کھلے ہوئے ہیں، پنڈلیاں کھلی ہوئی ہے، کہ جن کا کھلنا بالکل حرام ہے، اور ایسی بچیوں کا یا باپ کا ایسی بیٹی کے پاس بیٹھنا اور اس کے ان اعضاء پر نظر ڈالنا بالکل حرام ہے۔ لیکن وہ بچیاں ایسے لباسوں کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھی ہے، ہمارے ساتھ گھوم رہی ہے اور ہمارا احساس بالکل ختم ہو چکا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف اور صرف نام باقی رہ جائے گا۔ جس طرح غیر مسلم یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، ہمارا نام یہ ہے، مسلمان بھی یہی سمجھے گا کہ ہم ایک قوم ہے، ہمارا نام مسلم ہے۔ ہریجن یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایک قوم ہے اور ہمارا نام ہریجن ہے۔ سکھ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایک قوم ہے، ہمارا نام سکھ ہے۔ اور ہر طرح کے کرسچن، یہودی، عیسائی سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہے اور ہمارا نام یہ ہے۔ اسی طرح مسلمان بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم ایک قوم ہے اور ہمارا نام مسلمان ہے، لیکن مسلمان ہونے پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور اس پر کیا احکامات اللہ کے عائد ہوتے ہیں، اس کو کوئی خبر نہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، پھر بدلاؤ جب ہم اپنے آپ کو صرف نام کا مسلمان سمجھیں گے اور ہمارا معاشرہ
ہمارے گھریلو حالات بالکل ان سے ملتے ہوئے ہوں گے کہ جو غیر ایمان والے ہیں ان سے کہیں زیادہ بدتر حالتیں ہمارے گھروں کی ہوں گی کہ ٹی وی چل رہا ہے، ماں بھی وہی بیٹی ہے، جوان بیٹا بھی وہی بیٹھا ہے، جوان بیٹی بھی وہی بیٹھی ہے، باپ بھی وہی بیٹھا ہے، برآمدہ تصویریں آ رہی ہیں، ننگی تصویریں نظر آ رہی ہیں، سینے کھلے ہوئے ہیں، پیٹھ کھلی ہوئی ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے، تو کیا حال ہوگا اس قوم کا میرے بزرگوں؟ اسلام پہ عمل ہوگا، حرام و حلال کی تمیز ہوگی، حقوق کا پتہ ہوگا؟ نہیں پتہ ہوگا، تو پھر بتاؤ اس قوم پر اللہ کی آفتیں اور عذاب نازل ہوگی یا رحمت اور سکون نازل ہوگی؟ یہ حال آج ہمارا ہے، اور ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم اپنے گریبان میں داغ کر لیتے ہیں، اپنے حالات کو دیکھتے ہیں اور اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، اپنے چال چلن کو دیکھتے ہیں، اپنے طور طریق کو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے طور طریق کیا ہے، کہاں جا رہے ہیں، اور نام کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، یہ تمام آفتیں ہم پر اس لیے آ رہی ہے کہ آج ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، اسلام صرف نام کا باقی رہ گیا ہے، اسلام کے حقوق، اسلامی ذمہ داریاں ہمیں پتہ کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجده معامر وهي قرابة من الهدى او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب تک مسلمانوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا تابع بنا رکھا تھا، اتباع سنت کی، ساری دنیا پر اسلامی حکومت تھی، کیسر اور کسریٰ کے تاج و تخت مسلمانوں کا نام سن کر لرز اٹھے، دنیا کی سپر طاقتیں اسلام کے سامنے، اسلام کے مقابلے میں زیرو تھی۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اسلام کو کتنا فالو کر رہے ہیں، اسلامی احکامات پر کتنے عمل کر رہے ہیں، ہمارے کیا حالات ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال، 1450 سال پہلے فرمایا ہے وہ بالکل برحق اور ثابت ہے کہ مسلمان صرف نام کا باقی رہتا ہے، اسلامی تعلیم سے مسلمان دور ہوتا جا رہا ہے، مسلمانوں کے بچے سڑکوں پر گالی گلوچ کر رہے ہیں، دیواروں پر چڑھ رہے ہیں، شور شرابے کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، بدتمیزیاں کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا بچہ پڑھنے بھی جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، کیا کر رہا ہے۔ دنیا کی تعلیم بھی بے حد ضروری ہے، لیکن میرے بزرگ اور دوستو، آج ہماری نظر اور ہماری توجہ دنیا کی تعلیم پر بھی نہیں ہے اور دینی تعلیم پر بھی نہیں ہے۔ دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن دینی تعلیم اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ جس سے ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ ہمارے بچوں کو یہ کون بتائے گا کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، فلاں متعلقین کے حقوق کیا ہے، بڑوں کے حقوق کیا ہے، چھوٹوں کے حقوق کیا ہے، یہ اسلام بتائے گا۔ اور اس کی ہماری یہ حالت ہے کہ ہمارے بچے مکاتب کے اندر 10 12 20 بچے آ رہے ہیں، بڑے بڑے رہتے ہیں، بچے گھوم رہے ہیں، شرارت کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، ہماری ان کی تعلیم پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی تربیت نہیں ہوتی، تو پھر ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ اولاد نافرمان۔ پھر کیا شکایت ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہماری مانتی نہیں، نافرمان ہو گئی ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، کیوں نہیں ہوگی؟ جب ہم نے ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا۔ اسلام کہتا ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کرو، اچھی تعلیم دو،
کو انہیں معلوم ہوگا کہ ماں باپ کی خدمت کی جنت ہے، ماں باپ کی خدمت بے حد ضروری ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنے باپ کے چہرے پر محبت بھری نگاہ ڈالے تو اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ چیزیں کون سکھائے گا؟ یہ دین سکھائے گا، اسلام سکھائے گا، اسلام کے ماننے اور جاننے والے سکھائیں گے۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، ہماری اس قوم کے اندر گمراہیاں بڑھتی جا رہی ہے، دینی تعلیم سے دوری اور بے رغبتی بڑھتی جا رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری زندگیوں سے سکون ختم ہو چکا ہے اور پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا نظر نہیں آئے گا جو پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کسی نہ کسی پریشانی کے اندر ہر شخص مبتلا ہے۔ اس لیے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، ہم سے کوئی بڑی غلطی یا بڑی چوک تو نہیں ہو رہی۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بچوں کو دین سکھانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گھریلو حالات اور معاملات کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔